بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 70ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 70واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سورہ انبیاء ہے اور دوسری صورت اس پارے کی سورہ حج ہے، اور اس پارے کے اندر کل 17 رکوع ہیں۔ سورۃ انبیاء سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، لوگوں سے ان کا حساب کتاب قریب آ رہا ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، اور ان کے پاس جو کوئی بھی نشانی آتی ہے اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پیغمبر آتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روش، یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی ظالم بستیاں ایسے گزریں جو کہ نافرمان بستیاں تھیں، ان کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہ لوگ دیکھتے بھی ہیں ان بستیوں کو، تو یہ ان سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے وہ بے مقصد نہیں، بلکہ ہم نے ان کو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کیا گیا توحید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے، تو یہ سارا نظام جو ہے اس میں فساد لازم آ جاتا۔ ایک معبود یہ چاہتا ہے کہ سورج اس وقت طلوع ہو، دوسرا یہ چاہتا ہے کہ سورج غروب ہو، تو یہ جو نظام عالم چل رہا ہے اس میں فساد لازم آتا۔ تو اس میں فساد کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ سارا نظام چلانے والی ذات جو ہے وہ ایک ہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی بات کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی اپنی اپنی امتوں کو۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ دلائل قدرت کے مظاہر کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا۔ اسی طرح ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا، زمین میں ہم نے راستے بنائے، اور ان سب باتوں کو فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے، ہر نفس وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ثابت ہوا ہے، اور یہ اپنے نقصان کی چیزوں کو بھی اسی طرح جلدی طلب کرتا ہے جیسے اپنے فائدے کی چیزوں کو۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت دی گئی ہے اس سے لوگ دھوکے میں نہ پڑیں۔ پھر اسی میں کس تذکرہ ہے وزن اعمال کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ایک میزان قائم کریں گے اور ہم لوگوں کے اعمال کا وزن کریں گے۔ پھر اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو تورات عطا کی۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی کی مذمت بتلائی، اور انہوں نے بتلایا کہ یہ کیسے معبود تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں جو نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ تو خود جو ہے بے جان ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ایک تہوار کے دن، جس دن پوری قوم کے لوگ اس تہوار میں، اس جشن میں، اس تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت قدہ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ تو جس وقت یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتہ لگا کہ ایک ابراہیم نامی شخص جو ہیں وہ ہمارے بتوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو الغرض یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے دلائل سے ان کو سمجھایا کہ یہ اگر یہ بولنے کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو آپ لوگ انہی سے پوچھ لیں۔ تو جب یہ لوگ بولنے کی طاقت و قدرت ہی نہیں رکھتے تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ اپنی ذات کا جب دفاع نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ لیکن وہ قوم اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ طے ہوا کہ ایک آگ بھڑکائی جائے اور اس میں ان کو ڈال دیا جائے۔ تو وہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ اے آگ کونی بردن، کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا، ساتھ ہی فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی رہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا اس آگ سے۔ چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمانے، اور اسی رکوع کے اندر چند اور انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے، ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان دونوں پر کیا کیا انعامات ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے مصیبت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ہم نے ان کو نجات دی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تو ہم نے ان کو اولاد کی بشارت عطا کر دی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ساتویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کس شخص کی کوشش کامیاب ہوگی؟ دنیا میں جو شخص کوشش کرے گا، آخرت میں کامیاب کوشش اس شخص کی ہوگی کہ جس کے پاس ایمان ہو، اس کے بعد عمل صالح، ایمان اور اعمال صالحہ، تو یہ دو شرطیں ہیں، اور پھر وہ آخرت کے لیے کوشش کرے تو ایسے شخص کی کوشش جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بت پرست لوگ ہیں اور جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا رکھا، یہ تمام لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ اس جہنم سے دور رہیں گے، ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا جاتا ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں ایک عذاب کی خبر دے دیتا ہوں کہ نافرمانی کی صورت میں تم پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ سورہ حج اس پارے کی دوسری صورت ہے، اور 78 اس کی آیات ہیں، 10 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس پارے کے 8ویں رکوع کا آغاز سورہ حج سے ہوتا ہے، تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک اہم نصیحت فرما رہے ہیں بندوں کو۔ وہ اہم نصیحت کیا ہے کہ اتقوا ربکم، کہ تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر بیان فرما رہے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت ایک ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کہ جس کو اپنا بچہ بڑا محبوب ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچے سے جو ہے وہ غافل ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کے وقت جو ہے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ تعالیٰ ایک دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق ہم نے مختلف مراحل میں رکھی۔ پہلے نطفہ تھا، پھر ہم نے اس کو لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اس کو ہم نے ایک شکل دے دی، پھر ہم نے ایک بچے کی شکل میں اس کو نکالا، پھر بڑھاپے، پھر جو ہے یہ پختگی کی عمر کو پہنچا، پھر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی زندگی کے مدارج طے کرتا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ان کو اٹھائیں گے۔ دوسرے رکوع سورہ حج کے، جو کہ اس پارے کا 9واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ حالات کے مطابق ہوتے ہیں، جس طرف حالات ہوتے ہیں اسی طرف وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ اس طرف اپنا جھکاؤ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ دشمنان دین کو کوئی فائدہ ہے تو وہ اپنا جھکاؤ اس طرف کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ نصیحت، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان ایمان لائے اور پھر اس پر استقامت رکھے، یعنی ایسے حالات و واقعات کے مطابق ایمان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں فرما رہے ہیں کہ کفر کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بلند و برتر ذات ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی۔ پھر 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے انجام کو ذکر فرما رہے ہیں، اور 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کا ایک اور قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ان کو حرم کے اندر، مکہ کے اندر ٹھکانہ دیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تو جتنے بھی لوگ عالم ارواح میں تھے، ان تمام نے، وہ تمام لوگ جن کے مقدر میں کسی نہ کسی وقت میں حرم جانا لکھ دیا گیا، ان تمام ارواح نے اس پر آمین کہا اور ان کی اس پکار پر لبیک کہا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ انسان کے متقی ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ شاعر اللہ کا احترام کرے۔ شاعر اللہ وہ چیزیں جو دین کی علامت، دین کے نشانات سمجھے جاتے ہیں، ان چیزوں کا احترام کرنے والے لوگ۔ پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی گئی، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، کہ وہ عبادت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 12ویں رکوع کے اندر قربانی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ جانوروں کا نہ تو گوشت ہے اور نہ ہی ان کا خون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کی کس حد تک پیروی کرتا ہے، میرا بندہ میرے حکم کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت، کسی بھی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو ایک عاقل شخص کا کام یہی ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی حکم امر ربی کی صورت میں پہنچے تو وہ حتی الوسع اس حکم پر عمل کرے اور اس میں زیادہ کیل و کال نہ کرے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جس سے قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو بہت سی نئی نئی افواہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، نئے نئے نعرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے کسی غریب کو دے دیں، اتنے پیسے سے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، اتنے پیسے سے کسی کو راشن دے دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عام حالات میں پھر ایسی باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ جو پیسہ سال بھر اور دیگر تقاریب میں خرچ کیا جاتا ہے، اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ تو اصل ان نعروں کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، ان نعروں کے پیچھے اصل مقصد جو ہے وہ دین سے لوگوں کے اندر، دین سے نفرت پیدا کرنا، دین سے دوری پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے نعروں سے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، اور قربانی جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، اس کی پابندی جو ہے جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے لیے ضروری۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ جہاد کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا وہ اپنے دفاع کے لیے دشمنان دین سے کیا کریں، اپنا بدلہ لیں، اور جس پر جس قدر زیادتی ہوئی وہ اس قدر کیا کر سکتے، بدلہ لے سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے لوگ
پسندیدہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کر دیں، غلبہ ان کو عطا کر دیں، اقام الصلاۃ، تو یہ زمین میں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کی طرف تلقین کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پہلی امتوں کے بعض واقعات ذکر فرمانے کہ آپ اپنی امت کی نافرمانی سے اور ان کا آپ کی باتوں کو جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہوں۔ ان سے پہلے جو پیغمبر آئے، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آتے رہے، ان کی امتوں نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا اور ان پر ہماری طرف سے پھر عذاب آئے۔ تو اسی طرح ہم ایک وقت تک ہر کسی کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ مہلت پوری ہو جائے تو پھر ہماری پکڑ آتی ہے۔ 14ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجیے کہ میں آپ تمام کی طرف واضح ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں۔ پھر یہاں قرآن کی خاصیت بیان کی گئی کہ قرآن ایسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ شیطانی تصرفات سے پاک ہے، اس میں شیطانی تصرفات کا، اس کی شرارتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ 15ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور شہادت پائی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عمدہ رزق عطا فرمائیں۔ 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کو بندے کے لیے مسخر کر دیا، کائنات کی اشیاء کو ہم نے بندے کا خدمت گار بنا دیا، تو وہ انہی میں کیا کرتا، اسی چیز کو دیکھ کر وہ اس سے کوئی عبرت حاصل کرتا، کوئی نصیحت حاصل کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے اوپر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود ان کو پکارتے ہیں، اس پکارنے پر ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں۔ پھر اس پارے کے آخر میں رد شرک کو ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معبود جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یہ تو کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ یہ تمام اس پر جمع ہو جائیں، یعنی وہ تو خود مخلوق ہیں، اگر وہ کسی اور چیز کو پیدا کرنے پر تمام اکٹھے بھی ہو جائیں پھر بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو اتنے عاجز ہیں کہ اگر مکھی ان سے کچھ لے لے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یعنی طالب اور مطلوب، طلب رکھنے والے اور جن سے طلب رکھی جا رہی ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شخص مجاہدہ کرے، اللہ کی راہ میں جو شخص کوشش کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے، تو اسی طرح اس کی کوشش بھی جو ہے بڑی بڑی ہونی چاہیے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں منتخب کیا اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، اور پیروی کرو ملت ابیکم ابراہیم، اپنے والد ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، فرم برداری کرنے والے، اطاعت گزار، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو، یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہوا مولاکم، وہی تمہارے کاموں کو بنانے والے ہیں، وہی تمہارے کارساز ہیں، فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہترین ساتھی اور بہترین مددگار ہیں۔ تو اسی پر اس پارے کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک اس پارے میں جتنی ہدایت کی باتیں ہیں، نفع کی باتیں ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جو اس بارے میں نقصان کی باتیں کی گئیں، بیان کی گئیں، اور جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔